بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ آج ہمارا اسلامیت اختیاری 3rd ایئر کا 6واں لیکچر ہے۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو حروف جر کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا۔ آج میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ۔ حروف جر میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زیر آ جاتی ہے ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا۔ ان کی تعداد جو یہ ہے 17، اور یہ ہیں کون سے؟ با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، حاشا، ادا، ربا، من، فی، ان، الا، حتی، علا۔ یہ ٹوٹل 17 ہوگا۔ ہم ان کے دیکھیں کہ میننگز کیا ہیں، اور اس کے بعد ان کا استعمال جو ہے وہ کیا ہے عربی میں۔ با کے بارے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ وہ کئی معنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ساتھ کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مصاحبت کے لیے، جیسے وزن تو بالمیزان، میں نے ترازو کے ساتھ وزن کیا۔ اس کے علاوہ میں کے مفہوم میں بھی آ سکتا ہے یہ، جیسے ولدہ بمکہ، وہ مکہ میں پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ اللہ کی قسم کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، باللہ، اللہ کی قسم، یا نہیں کے معنوں میں بھی یہ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، واللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے۔ ویسے تو لا نہیں کے معنوں کے لیے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ما بھی آ جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو حرف جر ہے وہ تا ہے۔ اچھا، تا جو ہے یہ قسم کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ ہم باللہ قسم اللہ کی کھاتے ہیں تو باللہ کہتے ہیں، اسی طرح تاللہ، تو اللہ کی قسم آگے کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی جملہ۔ اس کے علاوہ اگلا حرف ہے ہمارے پاس کاف۔ کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمثلی، کمثلی، کوئی بھی لفظ جیسے کاماند، مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو اگزامپل دیں، تشبیہ دیں کسی کو، تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے زید کل اسد، زید جو ہے وہ شیر کی مانند ہے۔ آپ انگلش میں بھی آپ اس کو دیکھیں کہ اردو میں ہم اس کو تشبیہ کہتے ہیں، انگلش میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو سملی، یعنی ہم جہاں پر ایز کا ورڈ آتا ہے کہ یہ اس جیسا ہے، اسی طرح لائک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم عربی میں کاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ فلاں چیز فلاں کی مانند ہے۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے حرف جر جو لام ہے۔ لام آپ دیکھیں کہ ہم اس کے بھی کچھ مختلف معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم کی طرف جیسے استعمال کرتے ہیں نا، کہ میں جیسے مکہ یا حج کے لیے گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے ذہبت الی مکہ للحج، میں گیا مکہ کی طرف حج کے لیے۔ لی آ گیا نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، یا ہم اس میں نے آپ کو شاید جو ہے نا فعل امر میں پڑھا تھا کہ لی ہوتا ہے واسطے، کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں،
اور ہم اس میں خواہش کا اظہار جس میں فعل امر میں کر رہے ہوتے ہیں نا معروف میں، تو اس میں ہم لام مکسور لگا دیتے ہیں. تو یہ لام مکسور ہے یہاں پر للحج، حج کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لام جو ہے وہ نفی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، نہیں سوری، یہ والا لام جو ہے یہ ہم اسی میں ہی استعمال کریں گے طرف کے مفہوم میں. جیسے قرآن مجید سے مثال ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، یعنی تم سورج کی پوجا نہ کرو اور نہ چاند کی، تم عبادت کس کی کرو جو ان دونوں کا خالق ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. جیسے ھذا الکتاب لی، ھذا القلم لی، ھذا البیت لی، یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں، یعنی قلم ہے یہ میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ گھر میرا ہے. تو یہ لام اس میں بھی استعمال ہوگا. اگلا ہمارے پاس حرف جر ہے واو. واو آپ دیکھیں کہ ہم یہ ایک تو حروف عطف بھی ہے نا، یہ اور کے معنوں میں جہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ حرف جر نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. اور جہاں پر یہ حرف عطف ہوگا وہاں پر یہ حرف جر نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس دو حروف ہیں منز اور مز. یہ کسی فعل کا وقفہ جو درمیان میں جو دورانیہ ہے کہ کتنا ہے، وہ وقت جو ہے وہ بتاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ما سافرت منذ عام، میں نے 1 سال سے سفر نہیں کیا. یہاں پر مز بھی آ سکتا ہے، دونوں کے میننگ ایک ہی ہیں. ما سافرت مز عامن اگر ہم کہیں گے تو اس کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ میں نے 1 سال سے سفر نہیں کیا. اس کے بعد ہمارے پاس 3 حروف جار اور ہیں جن کا میننگ جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ ہیں حاشا، خلا، ادا. یہ حروف استثناء ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کہیں گے حاضر القوم حاشا خالد، سارے لوگ حاضر تھے سوائے خالد کے. اب یہاں پر اب ہم حاضر القوم خلا خالد کہیں گے تو بھی اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ تمام لوگ موجود تھے سوائے خالد کے. اور اسی طرح ہم ادا کا لفظ بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً حاضر القوم ادا خالد، تمام لوگ حاضر تھے سوائے خالد کے. تو یہ 3 اور بیچ میں ایڈ کر کے ہمارے اس وقت 10 حروف جو ہیں یہ ہو گئے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اگزامپل بھی لکھیں گی تو خیال رکھیں گی کہ اس اگزامپل میں کہیں آپ کچھ اور علامت جو ہے وہ نہ ڈال دیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حرف جار ہے ربا. یہ تعداد کی کثرت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور بعض اوقات یہ کم تعداد کی کمی کو بھی ظاہر کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ رب بالد قد زرت، مثال کہ میں نے بہت سارے شہروں کی زیارت کی ہے. بعض اوقات یہ قلت کے مفہوم میں بھی آ جائے گا. پھر اس کے بعد من ہے، یہ کسی چیز کی ابتدا کو جو ہے وہ ظاہر بھی کرتا ہے اور سے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا من. اچھا اب دیکھیں جس طرح سے ہے کہ
خرجت من البیت، میں نکلا گھر سے۔ اچھا، کسی چیز کی وضاحت میں بھی یا آ جاتا ہے وضاحت، جیسے آپ دیکھیں کہ من شر ما خلق قرآن پاک میں ہے، یعنی ہر اس چیز کی برائی سے جو کہ اللہ نے پیدا کی۔ پھر اس کے علاوہ فجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی ان کی پلیدی سے، بتوں کی ناپاکی سے بچو۔ بعض اوقات یہ بعض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کچھ کے لیے، مثلاً یعنی کوئی چیز، کچھ اس کا ایک حصہ، مثلاً قرأت من الدعاء، میں نے کچھ دعا کا حصہ جو ہے وہ پڑھا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں من، تو اگر اس وقت ہم اس کو دیکھتے جائیں تو یہ مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے جو ہے یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا حرف ہے فی۔ فی جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ میں کے معنوں میں اکثر یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب، قرآن مجید میں ہے نا سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے علاوہ العلم فی الکتب، علم جو ہے وہ کتابوں میں ہے، یعنی یہ میں کے مفہوم میں یہاں آیا ہے۔ اس سے اگلا حرف ہے ہمارے پاس ان۔ ان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اذهب اللہ عنکم نقمۃ الجاہلیہ، بہت دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو؟ تم سے جاہلیت کا جو تکبر تھا اس کو تم سے دور کر دیا۔ پھر ہے حتی اور الی، ٹھیک ہے؟ یہ الی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کی طرف، کی طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ذہبت الی الکلیہ، یعنی میں کالج کی طرف گئی۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں جو حتی ہے، یہاں تک کہ حتی آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں بہت سارے مقام پر ہے، یا حتی مطلع الفجر، یعنی وہ فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آخری ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ اوپر کے معنوں میں، پر، بلندی کے لیے تقریباً، یعنی اسی کے مفہوم میں آتا ہے بلندی کے لیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بہترین اگزامپل آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ حروف جر جو ہیں یہ 17 تھے ہمارے، جن کے مختلف طریقوں سے استعمال جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ سوری میں اس کو آگے، اچھا اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مرکب۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، آپ کے پیپرز میں لاسٹ جو ہیں وہ ان میں آیا ہوا بھی ہے، اس لیے اس کو ذرا سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے ویسے۔ مرکب دو یا دو سے زائد کلموں کو آپس میں اگر ملایا جائے تو وہ مرکب ہو جاتا ہے۔ دو طرح کا ہوتا ہے مرکب، یہ نیچے میں نے اس کو مینشن کیا، ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص ہے۔ ہم نے جو آگے اقسام پڑھنی ہیں جو ہمارے سلیبس میں ہیں وہ مرکب ناقص کی 2 اقسام ہیں۔ مرکب ناقص، مرکب تام دیکھیں نا، جیسے ہم اس میں اردو میں دیکھتے ہیں کہ تام سے مراد کیا ہے؟ مکمل۔ وہ مرکب ہے جس میں، یعنی ایسا جملہ جس کا پورا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، وہ مرکب تام کہلائے گا۔
جیسے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو مرکب ناقص ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جس میں کوئی کمی موجود ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کا نقص ہے، ناقص ہے یہ چیز۔ تو اسی طرح یہاں بھی مرکب ناقص وہ ہے، وہ مرکب جو کہ اپنا مفہوم واضح نہ کر سکے، سننے والے کو بات پورے طریقے سے سمجھ نہ آئے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص۔ جیسے آپ کہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں بیتو کا، تیرا گھر، اب تیرا گھر کیا ہے، اس میں اس کے بارے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے کہنے والا، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم اگر کہہ دیتے ہیں کلبہ، اس کا کتا، تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے کتے کو کیا ہے؟ یہ مرکب ناقص ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کتابہ، قلمہ، اس کا قلم، اس کی کتاب، ہمیں سننے والے کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کہنے والا کیا چاہ رہا ہے مجھ سے، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ اب ہم مرکب ناقص کی آگے جو قسمیں ہیں وہ ہیں تو زیادہ، مگر ہمارے سلیبس میں اس کی 2 اقسام ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں 2 جزو جو ہیں اس کے اسم ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جو جزو ہے وہ مضاف کہلائے گا۔ جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں کتاب خالدی، اگر ہم کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت مضاف کیا ہے؟ کتاب۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو جزو ہے اس کا، اس کو ہم کہیں گے مضاف الیہ، اور وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خالد۔ اردو میں اگرچہ اس سے الٹ ہوتا ہے، اس کے برعکس، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اب اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ خالد کی کتاب۔ تو آپ دیکھیں یہاں ہم نے کیا لکھا ہے اگزامپل میں، کتاب و خالدی، تو کیا ہوگا؟ خالد بعد میں آیا اور کتاب پہلے آ گئی عربی میں، مگر اردو میں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، یعنی ہم کہیں گے خالد کی کتاب، اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک خاص نشانی ہے مرکب اضافی کی، کہ جب ہم نسبت دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم نے خالد کی کتاب کہا نا، تو درمیان میں کی کا لفظ آ گیا۔ اگر ہم اسی طرح کہیں گے رسول اللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول، درمیان میں کا آ گیا۔ حدود اللہ، اللہ کی حدیں، کی کا لفظ آ گیا نا، فلاں کی فلاں، اللہ کی حدیں۔ عذاب النار، آگ کا عذاب۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ اب یہ خاص اس کی نشانی ہے کہ اس کے درمیان میں اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے نا، تو آپ کو اس کی پہچاننے میں آسانی اس طریقے سے ہوگی کہ جہاں پر ہم اس طرح کا لفظ ہمیں میننگ آ رہے ہوں نسبت کے، کہ فلاں کیا فلاں، فلاں کا فلاں، فلاں کا کی کے الفاظ آئے نا، اس طریقے سے نسبت جو دی جائے تو وہ ہمیں مرکب اضافی ہوگا عام طور پر۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی اور کیا چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ 2 اسموں میں جو اس قسم کی جو نسبت ہے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اضافت۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مضاف ہے اس پر نہ تو لام تعریف آئے گی اور نہ تنوین آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے اوپر لکھا نا کتاب خالد، ٹھیک ہے، تو اب اس میں لام تعریف نہیں ہے۔ لام تعریف کیا ہوتی ہے؟ الف اور لام۔ جیسے میں اگر یہ اس کو لکھوں الکتاب
الخالد، تو کیا آئے گا؟ ال جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ظاہری بات ہے پھر آئے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خاص ہو جائے گا، وہ پھر مرکب اضافی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دو پیش ہوتے ہیں نا، ایک الٹا پیش اور ایک سیدھا، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ وہ تنوین بھی اس پر نہیں آتی، یعنی نہ لام تعریف الف اور لام اور نہ ہی تنوین، دونوں نہیں آتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں نے جو مثالیں آپ کو دیں، رسول اللہ، اس میں اللہ کا جو ہم نے لکھا تو جو آخر میں ہے آتی ہے، گول ہے، اس کے نیچے زیر آئے گی، رسول اللہ۔ اگرچہ ہم اس کو ہی پڑھیں گے نہیں، لیکن رسول اللہ دیکھیں گے تو لفظ اللہ جو ہے وہ ہمارے پاس مجرور آ گیا۔ مجرور کون سا لفظ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کچھ بتایا تھا، جس کے اوپر جو علامت جر ہو، زیر ہو، تو وہ مجرور کہلائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو جو مثال پہلے دی تھی اپنے پاس سے، کتاب و خالدی، تو کیا ہے ہمارے پاس خالد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ مضاف الیہ ہے اور وہ مجرور ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ جر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا۔ یہ عربی کا خاص طریقہ کار ہے، اردو کے برعکس۔ اچھا، بعض اوقات ایک ترکیب، ایک جملے میں کئی مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مرکب اضافی میں آپ کو ایک ہی جو ہے وہ ایک مضاف کے ساتھ ایک ہی مضاف الیہ نظر آئے، بلکہ کئی مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو عربی میں مضاف ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، اس میں اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اس لیے جو اس کی صفت آئے گی نا، اس کی جو صفت آئے گی وہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی۔ اور اس کی ایک اور نشانی بھی ہے، وہ یہ کہ وہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع وہ والا لفظ ہوتا ہے جس کے اوپر رفع ہو، یعنی پیش ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ولد الرجل، یہاں تک تو آپ دیکھیں کہ مرکب اضافی ویسے ہے، اس کی آگے ابھی صفت نہیں آئی۔ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی بھی اس کی خوبی لگائیں تو ہم کیا لگائیں گے؟ الصالح، ہا کے اوپر پیش آئے گی، یعنی مضاف الیہ کے بعد ایک تو آئی، دیکھیں یہ اس کی صفت، اور دوسری وہ ہے کیا؟ اس کے اوپر پیش ہے، مرفوع ہے۔ اور رجلی کیا ہے؟ ہمارا جو مضاف الیہ ہے وہ ہمارے پاس مجرور ہے۔ ولد الرجل ورجل الصالح، یعنی آدمی کا لڑکا نیک ہے۔ اچھا، مضاف الیہ کی صفت جو ہے وہ مجرور ہوتی ہے، ترتیب حالانکہ وہی ہوتی ہے۔ جیسے ولد الرجل صالح، نیک مرد کا لڑکا، اس میں مضاف الیہ کیا ہے؟ الرجل، اس کی صفت جو ہے وہ الصالح، یہ مجرور ہے۔ اب اگر یہ صیغے جو ہیں وہ ہمارے پاس جو مضاف ہے وہ یا تو تثنیہ ہے یا جمع مذکر ہے سالم، تو اس کے آخر کا نون اعرابی گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہیں گے کہ ایک شخص کے دو گھر، بیتا، یعنی تا کو ہم دو کے لیے
الف تا کر دیں گے، بیت الرجل، ایک شخص کے دو گھر۔ اچھا اسی طرح ہم معلم الولدی، ہم نے وہ لگایا نا اسم ضمیر، وہ لڑکے کے معلم ہیں۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اوپر ہم نے بیتا کیا ہے تو اس میں بیتانی آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ دو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیتان، بیتا بیتانی بیتون ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو بیتانی آنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا یہاں پر نون عربی گرا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں معلمو جب ہم نے کیا ہم معلم الولد، تو معلمو کیا ہے، یہاں آنا تو چاہیے تھا معلمون، معلم معلمان معلمون، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر ہم نے نون عربی کیا کیا گرا دیا، یہ اس کا ایک اصول ہے، نون عربی یہاں نہیں آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کی طرف ہم یا دو سے زیادہ اسموں کو ہم منسوب کرتے ہیں اس سے، تو ان میں پہلے کو تو مضاف الیہ سے پہلے لے آئیں گے، اور دوسرے کو ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر لگائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے مضاف الیہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہم اگر اگزامپل دیتے ہیں کلیت التلمیذ، اب یہ پہلے ایک اسم جو ہم نے اس سے لے آئے ہیں وہ ہے کلیہ، کالج، یعنی طالب علم کا کالج، و کتابہ، اب بعد میں واو لگاتے جائیں گے اور آگے جتنے بھی اور اس کے ساتھ ضمیر لگاتے جائیں گے، ہو کیا ہے ہماری ضمیر متصل ہے جس کو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا کہ اس کا اس کا اس کا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ دیکھیں وہ کتابہ اور اس کی کتاب، و قلمہ اور اس کا قلم، اس کے ساتھ ہم جو بھی آگے مزید بھی الفاظ ایڈ کرتے جائیں مختلف چیزوں کے نام کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم اس کی ضمیر لگاتے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا مرکب اضافی ہی رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور اس کا بھی رول ہے کہ مرکب اضافی کے ساتھ اگر حرف ندا آ جائے تو ہم مضاف جو ہے اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی خاص یہ اس کی اگزامپل ہے کہ ہم لفظ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، جب اس کے ساتھ حرف ندا نہیں ہے۔ حرف ندا کون سے؟ یا ایہا، جس کے ساتھ ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ، وہ ہمارے حروف ندا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو وہ داخل نہیں ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ، لیکن اگر ان سے پہلے ہمارے پاس حروف ندا آ گئے، جیسے ہم یا پڑھتے ہیں، اس سے پہلے یا رسول اللہ ہو جائے گا، لام کے اوپر زبر آ جائے گی، یا رسول اللہ، ایہا بھی اگر لگے گا تو پھر بھی زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جو ہیں یہ قاعدے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجئے۔ اگلا ہمارا ہے مرکب توصیفی، اسی کا ہے یہ مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، توصیف سے آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ مرکب جس میں ایک اسم جو ہے وہ کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اور اس میں ہم پہلا جو اسم ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ صفت اس کی کہلائے گی، جو خوبی ہے یا برائی ہے وہ صفت ہوگی، اور جو پہلا جو اصل میں ہے جس کی ہم خوبی یا برائی بیان کر رہے ہیں وہ موصوف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ
امرأۃ جمیلۃ، عورت جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو اس میں ہماری جو ہے وہ موصوف ہے امرأۃ، اور جمیلۃ کیا ہے وہ اس کی صفت کہلائے گی۔ مرکب توصیفی میں پہلا اسم ذات یہ ہو گیا، دوسرا اسم صفت ہو گیا، پھر اس مرکب توصیفی میں پہلا جز جو ہے وہ موصوف ہو گیا، دوسرا صفت ہو گیا، یہ اسی طرح پوائنٹس کے ساتھ آپ کو لکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی جو صفت ہے اگر واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے تو کیا ہوگا، اسی کے موصوف کے مطابق ہی ہوگی۔ اگر وہ ایک ہے تو پھر ایک آئے گی، دو ہیں تو دو، اور اگر بہت ساری ہیں تو جمع کا صیغہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ الرجل الصالح، یعنی ایک مرد جو ہے وہ صالح ہے۔ الرجلان الصالحان، دو کے لیے ہے تو وہ بھی صالحان آ گیا، اور اگر بہت ساری ہیں الرجال تو ان کے لیے جو ان کی صفت ہے وہ بھی الصالحون، سب اسی طرح، یعنی وہ آگے سے آگے اس میں بھی تبدیلی آتی جائے گی، یعنی واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، اور اگر جمع ہے تو جمع کا صیغہ آئے گا۔ اور اگر موصوف جو ہے وہ اسم معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہی ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں لکھ سکتے جیسے ہم لکھیں کہ الکتاب جدید، نہیں، اگر الکتاب ہے تو ال لگنے سے کتاب کیا ہے معروف ہو گئی، تو اس کے ساتھ جدید کے ساتھ بھی ہم ال ضرور لگائیں گے۔ اور آپ کو میں نکرہ سے معرفہ کرنے کے لیے خاص جو طریقہ کار ہے کہ اس کے ساتھ لام تعریف لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی معروف ہو جاتا ہے، یعنی الف اور لام، ٹھیک ہے، الف اور لام یعنی ال لگنے سے معروف ہو گیا۔ اب کتاب دیکھیں، کتابن اگر ہم لکھیں گے تو جدیدن ہی لکھیں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق آئیں گے۔ اگر نکرہ ہیں تو نکرہ، اور اگر دونوں معرفہ ہیں، اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر موصوف جو ہے وہ کسی اسم غیر عاقل کی جمع ہے تو کیا کریں گے ہم، اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی، واحد مؤنث آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں ہم اشجارن لکھتے ہیں تو اشجارن بہت سارے درختوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اس کی جو ہم صفت لائیں گے وہ طویلتن آئے گی، یعنی طویلن نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ تا گولتے جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے معرفہ کی میں آپ کو کچھ اگزامپلز یہاں دے دوں، اليوم الآخر، آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے نا، اس کے ساتھ اگر یوم کے ساتھ لگا ہے تو الآخر کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح جو صلاۃ الوسطیٰ کا جہاں ذکر ہے اس میں الصلاۃ الوسطیٰ، یعنی صلاۃ کے ساتھ ال ہے، یعنی خاص نماز کون سی، الوسطیٰ جو وسطی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ قرآن پاک میں ہے نا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی، درمیانی نماز کی۔ اس کو بہرحال آگے اختلاف ہے، بعض نے اس کو زیادہ، جو ہمارے علماء ہیں مفسرین نے صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اللہ کی مراد اس سے عصر کی نماز ہے، بعض نے ظہر کا بھی ذکر کیا، بہرحال وسطی نماز۔ اسی طرح اللہ العظیم، دیکھیں اللہ، اس میں اللہ میں شروع میں دو لام ہے نا، اگر آپ غور کیجئے تو الف اور لام پہلے آتا ہے اس میں، اور العظیم یعنی جو صفت ہے وہ بھی کیا ہے، الف اور لام کے ساتھ، یعنی وہ معروف ہو گئی۔ تو یہ اس میں جو ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بہرحال یہ اس کے قاعدے ہیں مرکب توصیفی کے، یہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اپنے اس کو تیار، یہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کا کوسچن۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اس میں ہم جملہ، باقی جو گرامر رہتی ہے اس میں جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے،
اور جو مزید ہے وہ کچھ کر کے پھر اس کے بعد ہم اپنا سورۃ البقرہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔